بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان ستمگر اذا قلم فرما خالد قسط نمبر 8۔ ہمدان کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ الرٹ ہوتی کال کاٹ کر اپنی پاکٹ میں رکھ گئی تھی۔ شاپ میں اس وقت کسٹمر کے علاوہ شاپ کا مالک اور وہاں کا ایک میل ورکر کا حلیہ بنائے مہروز کھڑی تھی، جس کی داڑھی اور مونچھوں والی اسکن ماسک سے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ ہمدان کو شاپ کے اندر داخل ہوتا دیکھ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا، جس نے اندر آتے ہی شاپ کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ چیک کرو، اس کے علاوہ اس شاپ سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ تو نہیں؟ ہمدان کے اشارے پر پولیس اہلکار چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ شاپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ ہمدان نے پوری شاپ پر نگاہ دوڑائی، جہاں سہمے کھڑے لوگوں میں خواتین اور مرد موجود تھے، لڑکی ان میں کوئی نہیں تھی۔ سب لوگ اپنے موبائل نکال کر یہاں رکھ دیں۔ ہمدان کے اشارے پر سب نے ہی جلدی جلدی موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ مہروز نے بھی بٹنوں والا موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہمدان کی گہری نگاہیں لڑکے کے حلیے میں کھڑی مہروز پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مہروز کو شدید گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اس کی چھٹی اس کہہ رہی تھی ایس پی ہمدان کو چکمہ دینا اس کے لیے بہت مشکل ہونے والا تھا۔ کون ہے یہ؟ ہمدان نے شاپ کے مالک کو اپنے قریب بلاتے مہروز کی جانب اشارہ کیا تھا۔ سر، یہ چھوٹو ہے، پچھلے 5 سالوں سے میرے ساتھ اس دکان پر کام کر رہا ہے۔ شاپ کیپر نے مہروز کے سکھائے ہوئے الفاظ بولے تھے۔ ادھر آؤ۔ ہمدان نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ مہروز کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی جا رہی تھیں۔ اگر ہمدان کو اس پر شک ہو چکا تھا تو اس نے بہت جلدی پکڑے جانا تھا۔ وہ ایسے انجانے کتنے گیٹ اپ بدل چکی تھی، مگر اس کا کانفیڈنس ہی ایسا ہوتا تھا کہ آج تک کوئی کسی کو بھی ذرا سا بھی شک نہیں ہو پایا تھا۔ مگر اس وقت ہمدان کے سامنے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، جس طرح اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے فوراً پکڑے جانا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی تھی۔ یہاں کسی لڑکی کو دیکھا تم نے؟ دکان کے آس پاس کسی فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے ہمدان کی ایکسرا کرتی نگاہیں اس کا سر سے پیر تک جائزہ لے رہی تھیں۔ مہروز نے اب کی بار بھی بنا کچھ بولے نفی میں اس گردن ہلا دی تھی۔ سر، یہ بول نہیں سکتا، یہ پیدائشی معذور ہے۔ شاپ کیپر کی بات پر ہمدان نے اسے واپس جانے کا بول دیا تھا۔ مہروز کی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ واپس اپنے کاؤنٹر کی جانب بڑھی تھی، مگر ہمدان کے تاثرات اسے اتنا سمجھا گئے تھے کہ ہمدان کو اس پر شک ہو چکا ہے۔ اب اسے یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ ہمدان ایک ایک کر کے باقی افراد کو بھیج رہا تھا۔ وہ مہروز کو اس دن کی طرح کسی کو یرغمال بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ مہروز کا دماغ بالکل ہی کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس کی نگاہیں ہمدان صدیقی سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھیں۔ وہ یہاں سے نکلنے کے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تم بھیس بدل کر مجھے بیوقوف بنا لو گی؟ ہمدان باقی پولیس اہلکاروں کو لوگوں کو وہاں سے لے جانے پر لگاتے خود مہروز کی جانب بڑھا تھا۔ جب تک میں نہ چاہوں آپ مجھے نہیں پکڑ سکتے، اور نہ ہی آپ کا محکمہ آپ کو اس کی اجازت دے گا۔ اس کے قریب آنے پر مہروز الٹے قدموں پیچھے کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے پاس گن تھی، مگر ہمدان پر گن تاننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ تمہاری یہ غلط فہمی میں آج ہی دور کر دوں گا۔ ہمدان اس کی کلائی مروڑتے اپنی جانب کھینچتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی، مہروز کو اپنی کلائی ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ پلیز چھوڑ دیں مجھے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میرے لوگ یہاں آس پاس ڈھیروں کی تعداد میں موجود ہیں، وہ میرے ساتھ یہ سلوک کرنے پر آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مہروز نے ارد گرد سے نکلتے اپنے آدمیوں کی جانب اس کا دھیان دلوانا چاہا، جو شاید پولیس یہاں پہنچ جانے کی اطلاع اب تک شاویز اور حازم تک پہنچا چکے تھے۔ اپنی جان کی ذرا سی بھی پرواہ نہ کرنے والی مہروز کمل کا دل ہمدان کی فکر میں پاگل ہو رہا تھا۔ حازم تو پھر اس کی ہمدان کے لیے پسندیدگی سے واقف تھا، لیکن اگر شاویز یہاں پہنچ کر ہمدان کا اس کے ساتھ یہ سلوک دیکھ لیتا تو انجانے وہ کیا کر گزرتا۔ وہ اپنی نگاہوں کے سامنے حازم اور مہروز کو ذرا سی چوٹ پہنچاتے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مہروز کسی قیمت پر شاویز اور ہمدان کا ٹکراؤ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اسے خود پر رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ہمدان کے آنے سے پہلے شاپ سے نکلی کیوں نہیں تھی؟ ہمدان کو ایک نظر قریب سے دیکھنے کی اب انجانے اسے کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی۔ تم کسی اور کی دھمکی دے رہی ہو، چاہے یہاں پر تمہارے سارے آدمی پہنچ جائیں، تمہارے ہاتھ میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑنے والا۔ ہمدان اس کی کلائی تھام کر اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے شاپ سے نکلتے بولا تھا۔ اس کی سرد نگاہیں پتھریلے تاثرات دیکھ مہروز کو پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگا تھا۔ اس شخص کا ہر انداز ہی اس کا دل لوٹ لیتا تھا۔ کاش یہ الفاظ نفرت میں نہیں محبت میں ادا کیے ہوتے تو اپنے آدمیوں کو یہیں روکتی کہ آپ کے ساتھ چل پڑتی۔ مہروز دل ربائی سے بولتی ہمدان کو مزید تیش دلا گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی ماسک تھا، جو اتار کر اس کے چہرہ دیکھنے کا ٹائم نہیں تھا اس وقت ہمدان کے پاس۔ وہ اسے جلد از جلد گاڑی میں ڈال کر وہاں سے
نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ بلیک سٹارز کی پاور سے کسی صورت انکاری نہیں ہو سکتا تھا۔ ارد گرد بھاری تعداد میں پولیس نفری موجود تھی۔ مہروز کے بچ نکلنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ ہمدان اسے گاڑی میں ڈالتا وہاں گونجتی شاویز کی آواز پر ہمدان کے ساتھ ساتھ مہروز بھی جھٹکے سے پلٹی تھی۔ ایس پی ہمدان صدیقی، ہماری ساتھی کو چھوڑ دو ورنہ تمہاری اس منگیتر کو اوپر پہنچانے میں ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ شاویز مریم کی کنپٹی پر گن رکھے ہمدان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گیا تھا۔ مہروز منگیتر کے نام پر گمسم سی کھڑی ہمدان کو دیکھ رہی تھی جو مریم پر نگاہیں ٹکائے اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ مہروز کی نظریں عام سی شکل و صورت والی مریم پر ٹکی ہوئی تھیں جو ہمدان کے لیے اس قدر اہم تھی کہ نفرت میں بھی تھاما گیا اس کا ہاتھ چھوڑنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگایا تھا اسے۔ خبردار، اگر اسے ذرا سی بھی خراش آئی تو میں تم لوگوں کی نسلیں برباد کر دوں گا۔ ہمدان مریم کو گن پوائنٹ پر دیکھ کر بتھرائے شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ اس کے تمام پولیس اہلکار گن پہلے ہی نیچے کر چکے تھے۔ مہروز خاموش نگاہوں سے یک ٹک ہمدان کو دیکھ رہی تھی جس کی نگاہیں مریم سے ہٹنے کا نام لے رہی تھی۔ کم ہیئر۔ حازم مہروز کی کیفیت سمجھتا نرم لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا، اب میرے اپنوں کو بیچ میں لا کر بہت غلط کیا ہے تم لوگوں نے۔ اگلے 7 دنوں کے اندر اندر تمہیں اپنی قید میں نہ لیا تو میرا نام بھی ہمدان صدیقی نہیں، یاد رکھنا۔ ہمدان مہروز کو قریب آتے حازم کی جانب دھکیل گیا تھا۔ مہروز جو اس وقت اپنے آپ میں نہیں تھی لڑکھڑا کر زمین بوس ہو جاتی اگر حازم جلدی سے آگے آتے بروقت اسے تھام نہ لیتا۔ حازم اور مہروز کے قریب پہنچتے وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی شاویز بھی مریم کو آزاد کرتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ مہروز نے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا جہاں اس کے ایس پی کی باہوں میں وہ لڑکی سماتی مہروز کو جی جان سے جھنسا گئی تھی۔ مہروز نے سختی سے اپنی مٹھیاں بیچ لی تھیں۔ حازم اس کے برابر والی سیٹ پر جبکہ شاویز جنید کے ساتھ فرنٹ پر بیٹھا تھا۔ مہروز نے حازم سے اشاروں میں شاویز کے موڈ کے بارے میں پوچھا تھا۔ موصوف یہاں آنے سے پہلے آگ اگل رہے تھے جس محبت کی بھٹی میں جلنے سے وہ بھی مجھے بچانا چاہتا تھا، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا تم بھی اسی کا شکار ہو جاؤ گی۔ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ حازم کی بات پر مہروز نے ترچھی نگاہوں سے شاویز کی پشت کو گھورا۔ ہمدان کی اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ وہ پہلے ہی عجیب سی کیفیت کا شکار تھی اور شاویز کو بھی ناراض ہوتا دیکھ اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ ایس پی صاحب، آپ کو خود سے محبت کروانے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی مہروز کنول نہیں۔ آپ کے دل و دماغ میں خیال ہوگا تو صرف میرا، چاہے آپ کی یہ منگیتر ہو یا کوئی اور، کسی کو آپ کی زندگی میں بھٹکنے بھی نہیں دوں گی۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جتنی شدید نفرت کرتے ہیں مجھ سے اس سے کہیں زیادہ محبت کریں گے آپ۔ مہروز دل ہی دل میں ہمدان سے مخاطب ہوتی اپنے آپ سے عہد کر گئی تھی، ماشاءاللہ میری گڑیا کتنی پیاری لگ رہی ہے، ہر رنگ میں ہماری پری کو بہت سوٹ کرتا ہے، مگر سرخ رنگ تو جیسے پری کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ میں اپنی بچی کی نظر اتار لوں۔ یاسمین بیگم کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تمام خواتین نے محبت اور ستائش بھری نگاہوں سے لال سوٹ میں ملبوس پری کو دیکھا تھا جو نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ لمبے سیاہ بالوں کو کیچر میں مکید کر کے کمر پر کھلا چھوڑا پنک لپ گلوس، گول مٹول بلی جیسی آنکھوں کو کاجل سے سجا کر مزید 2 آتشہ کیا، وہ دیکھنے والوں کے دل اپنے پیروں تلے روننے کو بالکل تیار تھی۔ چہرے پر آئی شریر لٹ کو بار بار نزاکت سے کانوں کے پیچھے اڑستے دودیا گزاد پیروں میں سرخ رنگ کے خصہ پہنے وہ دھیمی چال چلتی یاسمین بیگم کے قریب آئی تھی۔ شہباز آپ کے اور سفیان کے نکاح کی اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں، ٹھیک 10 دنوں بعد نہایت ہی شاندار تقریب منعقد کی جائے گی جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ وقت بہت کم ہے، آج سے ہی اعلیٰ پیمانے پر تیاریوں کا آغاز شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی آج 2 ہفتے کے لیے چھٹیاں لے لیں تاکہ اچھے سے اپنی تیاریاں پوری کر سکیں۔ یاسمین بیگم اس کی نظر اتارتے محبت پاش لہجے میں بولی تھی، اوکے بڑی ماما، ابھی تو ہمیں نکلنا ہوگا، ہم لیٹ ہو رہی ہیں۔ پری ان کے گال کا بوسہ لیتی باقی سب کو بھی خدا حافظ کرتی فضا کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ ڈرائیور بھائی گاڑی ذرا بینک کی طرف موڑیے گا، مجھے کام ہے وہاں۔ فضا کی بات پر پری نے اسے گھورا، فضا یونی سے دیر ہو رہی ہے، واپسی پر بینک چلے جانے گے نا۔ پری آگے چھٹیاں لینا چاہتی تھی اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آج کی کلاس بھی ضائع ہو جائے۔ واپسی پر بینک بند ہو جائے گا، 30 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، آئی پرومس۔ فضا کے مخلجی لہجے سے کہنے پر پریسے کو مانتے ہی بنی تھی، جلدی کرو تم، اب 30 منٹ سے 1 منٹ بھی
پری فضا کے ساتھ ساتھ چلتی آگے بڑھ رہی تھی جب وہ پاس سے گزرتے کسی شخص سے بہت زور دار انداز میں ٹکرا گئی تھی۔ اگر فضا اسے سہارا نہ دیتی تو اس نے بہت بری طرح سے گرنا تھا۔ پری نے پلٹ کر اس شخص کی جانب دیکھا تھا، اسی وقت وہ بھی پیچھے مڑا۔ بلیک قمیص شلوار میں ملبوس اس شخص نے بلیک ماسک لگا رکھا تھا، مگر اس ماسک سے جھانکتی دلکش آنکھیں دیکھ کر پری اپنی جگہ پتھر کی ہوئی تھی۔ وہ وہی تھا۔ پری کیا ہوا؟ ایسے پتلا کیوں بن گئی ہو تم؟ وہاں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ فضا اس کا کندھا ہلا کر اپنی جانب متوجہ کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ پری نے فضا کی بات سن کر جیسے ہی پلٹ کر اس جانب دیکھا تو وہاں شاویز سکندر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پری فوراً اس کے پیچھے گئی، مگر وہاں کہیں بھی اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایکسکیوز می، ابھی وہ 2 منٹ پہلے یہاں آپ نے ایک بلیک قمیص شلوار والے شخص کو باہر جاتے دیکھا ہے کیا؟ پری سے چاروں جانب نگاہیں دوڑانے کے بعد بینک کی انٹرس پر کھڑے گارڈ کے پاس آئی تھی۔ یہ بینک کی مین برانچ تھی جو کافی بڑی تھی اور ہر وقت یہاں لوگوں کا رش لگا رہتا تھا، اس لیے اتنے لوگوں میں پری اسے ڈھونڈ نہیں پائی تھی۔ نہیں میڈم جی، پچھلے 10 منٹ سے لوگ اندر داخل ہی ہو رہے ہیں، یہاں سے نکلا تو کوئی نہیں۔ گارڈ کی بات پر پری واپس اندر کی جانب بڑھی تھی۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ شاویز کی پکار پر پری سے جھٹکے سے پلٹی تھی۔ خوف کے مارے اس کی چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی۔ یہ آگ اگلتا لب و لہجہ وہ بھلا کیسے بلا سکتی تھی؟ سامنے کھڑا لال آنکھوں سے گھورتا شخص وہی تھا۔ پری سے آس پاس چلتے پھرتے گارڈز کے باوجود اسے سامنے دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ میں ابھی گارڈ کو سب بتا دوں گی، وہ آپ کو۔ پری سے کی باقی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی جب بینک میں اسلحہ اٹھائے اندر داخل ہوتے نقاب پوش افراد کے دیوار پر فائر کرنے پر وہ سہم کر شاویز کے قریب ہو آئی تھی۔ انتہائی قریب سے آتی گولی کی آواز پر پریسے کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ بندوقیں نیچے پھینک دو، خبردار جو کسی نے ہلنے کی کوشش بھی کی تو۔ حازم کے اشارے پر سب گارڈ نے اپنی گنز زمین پر ڈال دی تھی۔ بینک میں بہت رش تھا، وہ کوئی بھی حرکت کر کے اپنی اور عوام موجود افراد کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ پریسے کو پتہ نہیں چلا تھا ان لوگوں سے خوفزدہ ہوتی وہ محفوظ پناہ گاہ حاصل کرنے کے لیے سامنے کھڑے شاویز کے انتہائی قریب آ چکی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی دل فریب مہک نے پل بھر کے لیے ہی صحیح مگر شاویز سکندر کو بہت بری طرح ڈسٹرب کر دیا تھا۔ شاویز نے اسے کلائی سے تھام کر خود سے دور کیا تھا۔ انہیں گارڈ کی دھمکی دے رہی تھی تم مجھے؟ وہ پہلے اپنے ملک کا نظام تو ٹھیک کر لو تم لوگ، پھر ان لوگوں پر اندھا اعتبار کرنا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ دوبارہ اگر میرے خلاف کچھ بھی الٹا سیدھی حرکت کی تو میرے ساتھ میری دنیا میں آنے کے لیے تیار رہنا۔ وہ اپنے کہے سے مکرتا نہیں ہوں۔ شاویز اسے اس کی غلطی باور کرواتا اپنی پاکٹ سے گن نکال چکا تھا، جسے دیکھ کر پریسے کی گول گول آنکھوں کی پتلیاں پھیل کر مزید حسین ہو گئی تھیں۔ اپنے مینیجر کو بلاؤ، ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں جتنی بھی رقم ہے ابھی اور اسی وقت ہمارے حوالے کرو، ورنہ یہاں کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ حازم اور مہروز پہلے ہی باقی سب کو افراد کو ہاتھ اوپر کروا چکے تھے، ایک لائن میں نیچے بیٹھ چکے تھے۔ ان کے آدمیوں نے باہر سے بینک کو پوری طرح سے گھیر رکھا تھا۔ شاویز گن نکالتا بینک مینیجر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ پریسے آنکھیں پھاڑے اس حد درجے وجیح انسان کو دیکھ رہی تھی جو قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ لٹیرا بھی تھا۔ ہبا، میں نے ایک جولر سے بات کی ہے، اسے ہر طرح کی جولری کا بہت اچھے سے علم ہے، وہ تمہاری چین لاک کھولنے کے لیے ساتھ ساتھ اسے تمہارے گلے سے بھی اتار دے گا۔ اپنی بہت اچھی دوست ہیرا کی بات سن کر ہبا کا دل چاہا ریسیور اس کے منہ پر پٹک دے۔ اچھا تو کیا اس جولر کے آگے میں اپنی گردن پیش کر دوں گی؟ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ کوئی لیڈی جولر ہے تو اسے بھیجو، ورنہ اپنا یہ نیک خیالات اپنے پاس محفوظ رکھو۔ ہبا تپ کر بولی، اوکے غصہ تو مت کرو، میں کرتی ہوں کچھ۔ ویسے یہ تمہاری چین تمہاری گردن میں آئی کیسے؟ اگر تم نے خود بنوائی ہے تو پھر تمہیں اس کا لاک کیسے نہیں پتہ؟ ہیرا کے سوالوں کی بھچاڑ شروع ہو چکی تھی، جس کو دیکھتے ہبا نے بنا کوئی جواب دیے فون کریڈل پر پٹک دیا تھا۔ وہ کسی کو اس بارے میں کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس چین کو اگر توڑ دیا جاتا تو اس کے اندر موجود نام اور معلومات نے ضائع ہو جانا تھا، جو کہ وہ کسی قیمت پر نہیں چاہتی تھی۔ اس لاکٹ پر لگے پاسورڈ پر تیسری بار غلط ٹرائی کرنے سے بھی سارا ڈیٹا ضائع ہو جانا تھا، اس لیے ہبا اس چین کو اپنی گردن سے آزاد نہ کر پانے پر مجبور تھی۔ کنٹینیو جاری ہے۔